دوستو، علمی اصطلاح میں جتنی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہے یہ اللہ نے تقسیم کی ہے۔ بعض جمادات ہے، بعض نباتات ہے اور بعض ہے جانور۔ علمی اصطلاحات میں ہر وہ چیز جو جاندار ہے اور وہ زمین میں چر رہا ہے، پھر رہا ہے، تو ان سب کو وہ تعبیر کرتے ہیں حیوان سے، اور اس کو جانور کہا جاتا ہے۔ انسان کو اللہ نے ان تمام سے جو ممتاز کیا ہے تو اس کو عقل و شعور عطا فرمایا اور یہ باتیں کرتا ہے۔ اس بنیاد پر جب اللہ نے ان کو عقل دی ہے، اس عقل کے بنیاد پر یہ اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ کے ان کے ساتھ معاملات بھی بڑے عجیب ہیں، اور اس حساب سے ان کے ساتھ معاملات رکھتے ہیں۔ اب جب یہ شعور اور عقل لے کر کے دنیا میں آئے تو آنے کے بعد یہ جس چیز کو سمجھتا ہے کہ یہ فائدے کی ہے تو اس کے حصول کے لیے محنت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے اور خوب لگتا ہے، اور جن چیزوں میں ان کو نقصان ہوتا ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اور اس کی شعور پورا کام نہیں کرتا تو آپ ان کے لیے مٹھائی بھی رکھ لے اور دہتے ہوئے ایک انگارہ رکھ لے تو وہ بچہ انگارے کی طرف چلے گا، کیونکہ وہ ذرا چمکتا ہے، اس کو اب اندازہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن تھوڑا سے یہ جب شعور اختیار کرتا ہے اور اس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ آگ ہے تو آپ ان کے سامنے رکھو، وہ بھاگے گا، قریب نہیں آئے گا۔ اس موجودہ دور میں اگر ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ سارے دن ہم کہتے ہیں کہ اللہ بڑا ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کرو، یہ ہم پر اثر انداز کیوں نہیں ہوتا؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ نبی نے بتایا ہے، تو یہاں ہم اگر کہے بھی، حدیث کو دکھائے بھی، اس کا ترجمہ بھی دکھا دے اور اس کے لیے شہادت بھی بتلا دے کہ دیکھو یہ نبی نے فرمایا، اس کو مانو، تو ہماری زندگی میں اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کی زندگی، ان دونوں میں آپ دیکھ لیں کہ وہاں اطلاع ملتی، پتہ لگتا کہ یہ نبی نے کہا ہے، بس آخری بات تھی۔ اس کے لیے اگر اس کے سامنے ان کے خاندان آ رہے تو چھوڑ رہے، ملک آ رہے تو چھوڑ رہے، بچے آ رہے تو چھوڑ رہے، بیوی آ رہی تو اس کو چھوڑتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں نبی کی بات نہیں چھوڑ سکتا ہوں، اللہ کی بات نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ موجودہ دور میں ہم جس حالات سے گزر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی، جاننے کے باوجود بھی ہماری سستی، ہماری کاہلی اور ہماری بے توجہی کا کتنا عجیب صورتحال ہے۔ یہ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ اگر تھوڑا سا ہم دیکھیں کہ ہم اللہ کو پوری ترتیب پر اور پوری قوت کے ساتھ ان کی طاقت کو نہ سوچتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں۔ میرے بھائیو، آپ دیکھ لو کہ میرے اللہ کیسے طاقت والا ہے، اور میری اللہ کی قوت کیا ہے، میرے اللہ کیا کر سکتا ہے، اور میرے اللہ کر کیا رہا ہے۔ ان کو انجینئروں کی ضرورت نہیں، اللہ کو فوج کی ضرورت نہیں، اللہ کو میزائل مارنے کی ضرورت نہیں، اللہ کو بم مارنے کی ضرورت نہیں۔ ایسے اللہ ہے، ایسی قدرت ہے اس کے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ ارادہ نام وجود کا ہے، وہ جو چاہتے اس کو وجود فوراً مل جاتا ہے۔ ایسے اللہ۔ اب آپ اور ہم اگر دیکھتے ہیں روزمرہ کے معمولات میں جو چیز ہم استعمال کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اللہ کھلا رہا ہے، تو کبھی اس کے اوپر غور بھی کیے کہ یہ کون کرا رہا ہے؟ ایک کینو کو لے لو، اس کے اوپر کے چھلکے کو دیکھ لو، چھلکے کے اندر کے وہ سفید چھلکے کو اور دیکھ لو، پھر تے بتے اس کے وہ کیسے لگائے ہیں، پھر ایک کو اٹھا کر کے اس کو کھولو، اندر یہ گلوکوز کے یہ بہترین ڈراپ کس نے لگائے، اس میں اندر پانی کون بھرتا ہے، کون سی ٹینکی آتی ہے کہ اس سے نل لگا کر کے اس میں پانی بھرا جا رہا ہے۔ یہی ہمیں اللہ کہہ رہے اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، ذرا بتاؤ تو صحیح، یہ تم نے پیدا کیا یا یہ میں نے پیدا کیا ہے؟ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، اے انسان ذرا سوچ تو لو، اس کو یہ میں اگاتا ہوں یا تم اگاتے ہو؟ اب آپ دیکھ لو، ناریل کو دیکھ لو،
कैसे ऊपर चलखा, फिर अंदर कितनी मजबूत उसका जल्द, फिर उसके अंदर पानी कौन भरता है? अल्लाह। उसमें सेहत के तमाम राज को किसने रखा है? अल्लाह। एक एक चीज को देख लो। एक कोम्पल को जब हम फेंकते हैं, फेंकने के बाद उस जमीन को चीरता है, कितना बारीक है, कितना नरम है, कितने अजीब नाजुक है, लेकिन उस जमीन को कैसे चीरता है? अअंतुम तज़रऊन अम नहनु ज़ारिऊन। ए मेरे बंदो देखो तो सही, इस जमीन को कौन चीरता, इसको निकालता कौन है, इस कोम्पल को ताकत कौन देता है, फिर इसमें ग़िज़ाइयत कौन भरता है? वो तुम तो सिर्फ पानी दे देते हो, एक खेती चलाते हो, इस जमीन में इसको कौन रखता है? फिर उनको कौन परवरिश करता है? फिर इनका ख्याल कौन रखता है? फिर हवाओं से उसको कौन बचाता है? और फिर इसमें पल कौन लगाता है? उस पल की हिफाजत कौन करता है? फिर तुम्हें खिलाता कौन है? फिर तुम्हारे पेट पे वो कैसे जाता है? ये अल्लाह बतला रहा है, अअंतुम तख्लुकून अम नहनुल खालिकून। मेरे बंदे जरा सोच तो लो, ये क्या हो रहा है, ये कौन करा रहा है? अल्लाह। अब बताओ, मैंने तो दाना उठाया, बीज बोया, अब बीज बोने के बाद जमीन को अल्लाह ने फाड़ा, उससे कोम्पल निकला, फिर उसको पानी दिया, उसकी गोड़ाई खराई, अल्लाह ने उसको और उठाया, अब हवा से बच रहा है, जलवारी से बच रहा है, और वो बढ़ रहा है। बढ़ने के बाद उसमें वो अनाज आया, अनाज के बाद अल्लाह ने लोग लगा लिए, वो मशीनों से काट रहे हैं, कोई हाथ से काट रहा है, फिर उन दानों को महफूज कर रहा है, और वो बोरियां बढ़ती है, हुकूमत के वहां जाते हैं, उनके गोदामों में जाता है, फिर इलाके के एतबार से उसको तकसीम किया जा रहा है, वो मंडियों में आता है, मंडियों से होलसेल मार्केट में आ रहा है, मार्केट से फिर मेरे इलाके में आता है, मेरे इलाके से छोटे दुकानों में आता है, छोटे दुकानों से घर में आता है, घर के बाद उसको निकालना, फिर घोलना, फिर पकाना। ये निज़ाम किसने वज़ा किया है? अल्लाह। कभी सोचा है इतने लोग अल्लाह ने मेरे खिदमत में लगाए हैं? और फिर आगे देखो, जब उसकी रोटी बनती है, रोटी के लिए निज़ाम मेरे रब का कैसा है? लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि अल्लाह फरमा रहे मैंने इंसान को बेहतरीन सांचे में बनाया है। हम तो सिर्फ ये देखते कि चेहरा खूबसूरत है, आंख की बड़ी अच्छी है, नाक बड़ा अच्छा है, चेहरा बड़ा वजीह है। ओ भाई ये नहीं देखो, देखो तो और तरीके से इंसान को किसी जाविये से देख लो, अल्लाह ने हद कर दिया इसके हुस्न में और इसके कमाल में। अब बताओ, एक खाने को ले लो, एक खाने को, जब मेरे और आपके सामने खाना आता है तो आने के बाद हम उनके लुक़मे को तोड़ते हैं, तो हमारा हाथ सबसे पहले उसके ऊपर लगते ही पता लग जाता है कि खाना ताज़ा है या बासी है, थोड़ा सा ये भी पता लग जाता है, गर्म है या ठंडा है। हमने उसको मस कर लिया, उसके बाद नवाला जैसे बना, आगे उठाया तो दो निगाहबान चौकीदार खड़े हैं, वो देखते हैं कि कोई मुज़र सेहत चीज़ तो इसमें नहीं लगी है, फौरन यह हाथ हरकत में आता है, उसमें अगर कोई चीज़ लगी है तो उसको हटा देता है। उससे जब आगे बढ़ता है तो फौरन दूसरी जगह पर एक और फाटक लगा हुआ है और वो फौरन मुतहर्रिक होता है। ये कौन है? इसमें कौन सी मशीन लगी हुई है? ये किसने बनाया है? अअंतुम तख्लुकून अम नहनुल खालिकून, ये मैंने किया या तुम कर रहे हो? अब यहां जब पहुंचा फौरन इसने चेक किया कि इसकी बू कैसी है, कहीं सड़ा हुआ तो नहीं है, कहीं खराब तो नहीं है। अब इन्होंने जब सूंघा, मजा आया, वो हो ये तो बहुत जबरदस्त मजेदार चीज है, और मुंह में पानी आने शुरू हो गया। अब इन्होंने भी चेक किया, हाथ ने भी चेक किया, आंखों ने भी चेक किया, नाक ने भी चेक किया, अब उठा करके मुंह में दे दिया। मुंह के अंदर ये 32 की चक्की में एक छोटा सा लुतरा है गोश्त का। अब उधर जब पहुंचा तो उन्होंने चेक किया कि जायका कैसा है। जैसे जबान पर लगा, ओह यार ये तो अच्छा नहीं है, ये मैंने क्या खा लिया, जल्द तुक देता है। और जायका अच्छा है तो कभी कहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा लका शुक्र व लकल हम्द। ये अल्लाह अगर जबान में जायका ही नहीं रखता तो मुझे घास और खाने में फर्क क्या होता? फिर यही जबान है, जायका को चेक करता है। अगर तू उसके साथ न लगे तो खाना कैसे हजम होगा? या अंदर अल्लाह ने कोई पेप लगाया है, या हमारा कोई वहां कोई दूसरी छोटी सी टैंकी लगी हुई है कि उससे ये निकल रहा है? ये मेरे खुदा की कुदरत का मजहर है। ये कौन पैदा कर रहा है? ये लाभ ये लो आप पैदा करके उस खाने से लगता है।
وہ جب میرے معدے میں جاتا ہے وہ ہاضمہ پیدا کرتا ہے، تو ذائقہ وہی بتاتا ہے، وہاں سے پھر مجھے لعاب ملتا ہے، اور ساتھ میں دیکھو یہ نحیف جسم میرے کھانے کو کروٹ دیتا ہے، کبھی اس جبڑے پہ لے کے آتا ہے، پھر وہاں سے کروٹ دے کر کے اس جبڑے پہ لے کے آتا ہے، پھر اس کو اٹھا کر کے آگے حوالے کرتے ہیں، تو آگے دو نالے لگے ہوئے ہیں، ایک نالا ہوا کا ہے، دوسرا کھانے کا ہے۔ میرے رب کے نظام کو دیکھو، لٹکتا وہ چھوٹا سا تھالو ہے، وہ جب عام حالات ہوتی ہے تو کھانے والے نالے پہ آ کے بند کرتا ہے، اور میرے اور آپ کے لیے یہ نالا کلیئر کر دیتا ہے، اس پر میں اور آپ سانس لیتے ہیں۔ جب میں اور آپ کھانا کھاتے ہیں تو اس وقت یہ اٹھ کر کے سانس والے پہ آتا ہے، اور یہاں سے اس کو کلیئر کرتے ہیں، اس پر ہمارا کھانا اور ہمارا پینا جاتا ہے۔ اگر اس سے ایک ذرہ ادھر جاتا ہے تو ہم پر کھانسی لگتا ہے۔ یہ کون کرا رہا ہے؟ اللہ۔ یہ کس نے یہ نظام کو بنایا؟ اللہ۔ کوئی مشین نہیں، کوئی بٹن نہیں، میرا قدرت کا شاہکار ہے، اس اللہ نے ان سب کو پابند کرایا۔ اس کو بتلاتا کون ہے؟ ان کا بٹن کو کھولتا کون ہے؟ تالو کو اٹھاتا کون ہے؟ زبان کو چلاتا کون ہے؟ جبڑوں کو چلاتا کون ہے؟ اس غذا کو نفع بخش کون بناتا ہے؟ اے میرے پیارو، یاد رکھو، ایسے اللہ کو بھولنا، وہ اللہ ایسے زبردست اللہ کہ ہر لقمہ اللہ سے پوچھتا ہے، میرے اللہ اس کے لیے نفع بخش بنوں یا اس کے لیے مضر بنوں؟ میرے اللہ کا حکم سے وہ میرے اور آپ کے لیے صحت کا ذریعہ بھی بنتا ہے اور مصیبت کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ میرے پیارو، اسی نالے سے جب اندر کھانا جاتا ہے تو معدے کا کیا کام ہے بتاؤ تو صحیح؟ یہ کون کہتے معدے کو کس کو آپ ان کو ہضم کرواؤ؟ وہاں لوہا نہیں، دانت نہیں، وہاں بجلی نہیں، مشین نہیں، میرے اللہ کا امر سے وہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اور پھر جو ہمارے لیے نفع بخش ہوتا ہے اس کا کام الگ، جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے اس کے لیے راستے الگ۔ یہ سب کون کرا رہا ہے؟ میرے اللہ کرا رہا ہے۔ کبھی دیکھا ہے؟ اندر کے نظام کو دیکھو، پیپڑوں کا کام الگ، جگر کا کام الگ، گردوں کا کام الگ، دھڑکتے دل کا کام الگ، پھر آنتوں کا کام الگ، پھر اس کے ساتھ چھری کا کام الگ، معدے کا کام الگ۔ یہ کون چلا رہا ہے؟ اللہ۔ ایک منٹ اگر دل رک گیا میری زندگی ختم۔ میں سوتا ہوں تب بھی دھڑکتا ہے، میں چلتا ہوں تب بھی دھڑکتا ہے، میں بیٹھتا ہوں تب بھی دھڑکتا ہے، میں دوڑتا ہوں تب بھی دھڑکتا ہے۔ اس کو یہ حرکت کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی اور دے سکتا ہے؟ کھاؤ دوائیاں جتنی کھا سکتے ہو، میرا اللہ نہیں چاہے گا کسی کو صحت نہیں مل سکتا، میرا اللہ چاہے گا سب کو صحت مل جائے گا۔ ایسے اللہ کو چھوڑ کر کے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ایسے اللہ کو چھوڑ کر کے انسانیت کے پیچھے پڑ کے کہنا کہ میرے مسائل یہ حل کرائیں گے، یہ کیسے حل کرائیں گے؟ میرے اللہ طاقتوں کا سر چشمہ، قوت کا سر چشمہ، خزانوں کا سر چشمہ، وہ اللہ کہ جس کے اوپر اونگ نہیں آتی، نیند تو دور کی بات ہے، ہر وقت مجھے دیکھتا ہے، ہر وقت مجھے سنتا ہے، ہر وقت میرا داتا ہے، ہر وقت میرا مشکل کشا ہے۔ اور ایسے زبردست دروازہ بند نہیں ہوتا، ایسے زبردست کہ نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے، ایسے زبردست کہتے مانگو، ہر چیز مانگو، جتنا مانگو گے سب عطا کروں گا۔ ایسے زبردست اللہ۔ اس اللہ کو چھوڑ کے کہاں جانا ہے میرے بھائیو؟ اس لیے ہمیں فرما رہے تم اپنے اندر نہیں دیکھتے ہو، افلا تبصرون، اپنے اندر تو دیکھو میں نے کیا نظام تمہارے لیے وضع کیا۔ میں ایک دفعہ اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لے کے گیا تھا آغا خان، آنکھوں کے ڈاکٹر سے ہم ملے، ڈاکٹر عزیز صاحب سے، اللہ ان کو زندگی دے۔ تو انہوں نے جب ان کو دیکھا تو پھر مجھ سے فرمایا کہ آپ ایسے کر لیں کہ کلفٹن میں ایک ہسپیٹل ہے، آپ ان کو وہاں لے جائیں، اور ان کی شکایت آ رہی ہے آنکھوں کے پیچھے کوئی کالے پانی کا، اور اس میں کوئی اور مسئلہ ہے اس کے لیے۔ تو میں تھوڑا سا مسکرایا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ایک آنکھ اور پتہ نہیں کون کون ہے؟ تو والد صاحب کو دیکھنے کے بعد پھر میرے طرف متوجہ ہوئے، فرمایا حضرت اس آنکھ کے لیے اور اس کے اندر جتنی فنکشنیں اللہ نے رکھی ہے، تو کہنے لگا میرے ناقص معلومات کے تحت
125 یا 121 انہوں نے بتلائے، اور فرمایا کہ اس کے ہر ایک کے لیے الگ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں، ایک آنکھ کو دیکھ لو کیا نظام ہے، کیسے ہم ان چیزوں میں فرق کر رہے ہیں، اندر کیا لگا ہوا ہے، یہ کس نے لگایا، آپ نے نہیں دیکھا اور ہم نے نہیں دیکھا کہ بڑی بڑی آنکھیں ہیں، لیکن اللہ نے بے نور کیا تو کوئی نظر نہیں آ رہا، اور میرے اللہ جب چاہتا ہے تو کیسے چاہتا ہے؟ آپ نے پچھلے سال دیکھا تھا کہ سوڈان سے ایک شخص حج کے لیے آیا، حج کے لیے جب آیا تو حج کے بعد وہ مدینہ طیبہ پہنچے، مدینہ طیبہ میں سامان رکھ کر کے جب چل پڑے اور مسجد نبوی پہنچے تو وہ تو اندر تھا، اس کو تو پتہ نہیں تھا، مسجد نبوی میں یہ داخل ہو گئے، اور اندر جب مسجد میں تھوڑا چلے تو کسی ساتھی نے کہا کہ ہم مسجد نبوی میں ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے بندے ہم مسجد نبوی میں داخل ہو گئے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہو گئے۔ کہنے لگا یار آپ نے مجھے نہیں بتایا تھا، اب ہم مسجد نبوی میں ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم مسجد نبوی میں ہیں۔ کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگا مجھے چھوڑو، اور ہاتھ اٹھایا، میرے رب آج محمد کے مسجد میں ہوں، تیرے نبی کی امتی ہوں، میں قسم تیرے ذات کے کہتا ہوں کہ یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا جب تک تو مجھے میرے آنکھیں نہیں دیں گے، اور چیخا اور رونے لگا، اے اللہ میرے آنکھیں مجھے دو آج محمد کے وسیلے سے۔ اللہ نے ان کے آنکھیں کھول دی۔ میرے بھائیو ہمیں یہ یقین ہے آج اتنی پریشانی میں جو ہم الجھتے چلے جا رہے ہیں، ہم نے اللہ کو چھوڑا ہے۔ ہم کہتے مہنگائی ہو گئی، یہ کچھ نہیں اور ہوگا، یہ حکمرانوں کی باپ کی طاقت نہیں ہے کہ اس کو ختم کر دے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ خدا کی طاقت کو ہم نے للکارا ہوا ہے، میرے سمیت ہم سارے کہاں جا رہے ہیں؟ اس رب نے کہا انیبو اللہ، آ جاؤ میرے طرف آؤ، خزانے میرے ہیں، ملک میرا ہے، زمین میری ہے، آسمان میرا ہے، تم جب میرے ہو جاؤ گے من کان للہ کان اللہ لہو، میں اللہ تمہارا ہو جاؤں گا، آؤ میرے طرف، آؤ مجھے طلب کرو، جب میں تمہیں مل جاؤں گا کائنات مل گئی، میں تم سے فوت ہو جاؤں گا کائنات چلی گئی۔ وہ تمہیں نہیں آئی ہاتھ میں، ایک دوسرے سے لڑتے رہو گے، اس نے کیا اور اس نے کیا، ان کے باپ کی طاقت یہ کر لی، کیا کر سکتے ہیں؟ وہ میرے پیارو، میرے اور آپ کے مسائل نہ حکمرانوں کے ہاتھ میں ہیں، نہ میرے ماں باپ کے ہاتھ میں ہیں، نہ انسانیت کے ہاتھ میں ہیں، میرے تمام معاملات میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اور اللہ نے اس کے لیے اعمال دیے ہیں کہ اعمال اپناؤ، میرے راستے نبی والے پر آؤ، سب چیزیں تمہاری ٹھیک ہو جائے گی۔ کائنات میں حکم میرا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جب تک اللہ نہیں چاہے گا کچھ نہیں سدھر سکتا۔ اور لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کے بعد اب جب ہم کہیں کہ اللہ ہے تو وہ اللہ کہتے کہ اب تم میرے بندے بنو گے اور بندگی اختیار کرو گے۔ بندگی کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، تھامو محمد کا راستہ، اس کے راستے پر چل کر کے اتباع کو اپنا لو، پھر دیکھ لینا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ کیا یہ قصے تھے سارے صحابہ کے؟ یہ ہمارے سامنے کوئی افسانوں کی، داستانوں کی کوئی ایک منظر تھی جو گزر گئے، یا یہ صرف ہم بیان کرنے کے لیے بیٹھیں گے؟ بتاؤ کہ صحابہ نے کبھی بھی اسباب پر یقین کیا تھا؟ اللہ کے ذات پر یقین کر کے دنیا میں نکلے، اللہ نے کیا کیا؟ میرے بھائیو، اللہ آج اپنی طاقت کے ساتھ موجود ہے۔ جو مہربانی ہم پاکستانیوں پر خدا کی ہے، خدا کی قسم اتنی کسی کے اوپر نہیں ہے۔ اور جتنی بے معنی، جتنی نافرمانی، اللہ سے حکم کو عدولی جو ہم کر رہے ہیں اور ناشکری جو ہم کر رہے ہیں، واللہ ایسے منظر کسی دنیا نے دیکھی نہیں ہوگی۔ ورنہ آپ بتاؤ، ہمارا یہ جو خطہ ہے، یہ ملک جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس سے بڑا عظیم نعمت کوئی ہے؟ حجاز مقدس کے بعد وہ تو اللہ کے ہاں مکرم ہے۔ آپ پوری دنیا کو دیکھ لو، اس جیسا ملک کہیں ہے؟ پھر اس ملک کو دیکھ لو، ایک غریب سے لے کر کے پریزیڈنٹ تک، نیک سے لے کر گناہگار تک، امیر سے لے کر غریب اور غریب سے لے کر امیر تک، ملک کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے؟ اور یہ وہ ملک ہے
کہ صرف ہمارے لیے نعمت نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ پناہ گاہ ہے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ قلعہ ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ ایک نعمت ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ قیادت سے ہم محروم ہیں۔ ہمارے اس ملک میں آپ دنیا کے کوئی بھی ملک اٹھاؤ، ان کے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بالکل محدود پیمانے پر ہے۔ ہمارے ملک میں وہ کون سی نعمت خدا ہے جو اس میں موجود نہیں؟ آپ ان کے نہری نظام کو دیکھ لو، آپ ان کے سمندر کو دیکھ لو، آپ ان کی زمین کو دیکھ لو، آپ ان کی صحراؤں کو دیکھ لو، آپ ان کی پہاڑیوں کو دیکھ لو، آپ ان کے وہ برفانی علاقوں کو دیکھ لو، آپ ان کے لوگوں کو دیکھ لو۔ کون سی چیز کی کمی ہے؟ پوری دنیا میں اگر کہیں گڑبڑ ہوتا ہے تو پاکستانی قوم وہاں پہنچی ہوتی ہے، اور کوئی نہیں ہوتا۔ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ پھر اپنا ملک ہے ہمارا، کچھ بھی ہو کہتے پاکستان ہے۔ بھائی پاکستان نے آپ کو عزت دی، مقام دیا، پہچان دیا۔ آج آپ مجھے یہ بتائیں، جس کی جو مرضی ہے، جو کام وہ کرنا چاہتے ہیں، آج اوپر بورڈ لگا ہوا ہے کرائنا سٹور، اگلے دن جاؤ کہتے ہیں جی یہ تو کپڑے کی دکان ہے، پھر تیسرے دن چلے جاؤ تو اس میں کچھ اور کھلا ہوتا ہے۔ وہاں باہر کے کسی بھی ملک میں آپ چلے جاؤ، ایک ریڑھی تو کھول کے باہر ایک ریڑھی تو لگا لو، وہاں سڑک پر کیا حشر کرتے ہیں۔ یہاں جب ہم باہر نکلتے ہیں، فورسز کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ پولیس کے ساتھ ہم لڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی آفس میں جاتے تو وہاں ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ آپ دنیا کو دیکھ لو کیا ہوتا ہے۔ اور ہر ایک ابتدا اپنے سے غیر سے کرتے، ساری معاشرہ خراب ہو گئے، لوگ ٹھیک نہیں ہیں، اور لوگ ٹھیک نہیں ہے، میں ٹھیک نہیں ہوں، لوگ سارے ٹھیک ہے۔ یہ میرے اوپر قاسم محمود پر تو کسی اور کی حکومت تو نہیں ہے نا، یہ تو جسم میرا ہے۔ میں خدا سے وعدہ کروں گا کہ میری زبان اب غلط نہ چلے، میری آنکھیں غلط نہ دیکھے، میرے کان غلط نہیں سنے گا، اس لیے کہ میرے اللہ دیکھ رہا ہے، میرے اللہ سن رہا ہے، اور جو کروں گا جو بولوں گا وہ اللہ پوچھے گا۔ اس کے لیے تو کسی اور کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستو، حاجی عبد المنان نام ہے، مکہ مکرمہ میں وہ انجینئر ہے، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے قرآن اور حدیث کے روشنی میں، اور انہوں نے لکھا ہے کہ غالباً پوری دنیا کے لیے ریسورسز 17,000 ہیں، جس میں 12,000 صرف پاکستان میں۔ مجھے بتاؤ اس کے کیا ہے؟ آپ بتاؤ کوئلے کے ذخیرے کتنے ہیں؟ اگر گوادر سے لے کر کے پورٹ قاسم تک یہ پن بجلی کے اعتبار سے کام ہو جائے تو آدھی دنیا کو تو مفت بجلی دے دو گے۔ دریائے سندھ پر جس ترتیب پہ اللہ نے اس کو بنایا پہاڑیوں میں، تھوڑا پیسہ خرچ کرے گا کتنے ڈیم بن جائیں گے۔ آپ ان کی معدنیات کو دیکھ لو، ان کی زمینوں کو دیکھ لو، ان کے اناج کو دیکھ لو، کپاس کو دیکھ لو، یہ سب چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہے۔ اس کے باوجود بھی بین الاقوامی بیکاری ہم ہیں، بین الاقوامی بھیک مانگنے میں ماسٹر ہم ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے خدا کا حکم چھوڑا ہے۔ ان چیزوں سے نہیں ہوگا۔ دنیا میں معرض وجود میں آنے والا وہ ملک جو لا الہ الا اللہ کے بنیاد پہ آزاد کیا تھا، اور بدبختی یہ ہے کہ آج تک اس لا الہ کے ساتھ مذاق بھی ہو رہا ہے۔ جس کا جی چاہے اللہ کو گالی دے دے، جس کا جی چاہے محمد کو گالی دے دے، جس کا جی چاہے قرآن سے بھی رضاری اختیار کر لے، اور جس کو گالی دینا ہوتا ہے بڑا آسان طریقہ یہ ہے، قرآن کو اگر کچھ نہیں کہہ سکتا ہے تو ان کے ذہن کو خراب کر کے کہتے ہیں کہ ایک اور طریقہ اختیار کر لو۔ دیکھ لو میرے بھائیو، رمضان کا مقدس مہینہ ہے، ہمارے پاس فروٹ آتے ہیں، تو ایک شخص یہ سوچا کہ ان مسلمانوں کے اس فروٹ کو بند کرنا ہے، تو ایک تو یہ کہ اس باغ کو آگ لگا دے اور یا کوئی پابندی لگا لے۔ دوسرا طریقہ یہ کہ اس کو خشک کرا دے، تو اس کا طریقہ یہ کہ اس باغ کے پانی کو بند کر دو طریقے سے۔ جب بند کر دیا تو اگلے 2 سال میں اس خشک ہو کر جان چھوٹ جائے گی۔ میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کبھی کبھی جاتا تھا ڈیم کی طرف، تو وہاں میر ہزار خان کے باغچہ تھی بہت زبردست، اور اس میں مختلف قسم کے درخت لگے ہوتے تھے، ہم ان میں جاتے تھے۔ ایک دفعہ میں گیا تو وہ اکثر سوکھ گیا تھا، پتہ لگا پانی نہیں، تو پانی کی لینے کاٹ دو، یہ خود خشک ہو جائیں گے۔ یاد رکھو، یہ قرآن، یہ احادیث، یہ ہمیں نفع تب دے گا کہ جب ہم اس کو سمجھیں گے۔ تو یہ پڑھانے والا ڈاکٹر صاحب پڑھائے گا یا انجینئر پڑھائے گا؟ بتاؤ تو صحیح۔ یہ پڑھانے والا علماء ہیں، اور جب ہمیں غیر کہہ دے
کہ یہ علماء تو یوں ہیں، یہ تو یوں ہیں، اور پھر شروع ہو جاؤ گالیاں دو. یہ گالی کس کو دے رہے ہو؟ یہ بدزنی کس کی ہے؟ قرآن سے ہٹانے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اللہ سے بدزن کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ جب علماء سے بدزن ہو جاؤ گے، ہٹو گے، اعتماد نہیں رہے گا، قرآن کس سے پڑھو گے؟ پھر کفریہ باتیں ہوگی. مجھے یہ دین نہیں چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نہیں کہتا ہوں، کسی ایسے متقی مفتی سے پوچھو کہ یہ لفظ میں نے کہا ہے، میرے گھر میں جو میرے ساتھ رہ رہی وہ باقی ہے نکاح میں یا نہیں؟ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اور پھر میرے بھائیو یاد رکھو کہ غلطی کس سے نہیں ہوتی. تو مجھے یہ بتاؤ کس نے کہا کہ مولوی مبرہ عن الکل خطا ہے، معصوم ہے؟ مولوی سے زیادہ ہوگا. چور جب آتا ہے تو اس گھر میں آتا ہے جس میں کوئی چیز ہو. جو گھر خالی ہو وہاں چور کیا کرے گا؟ وہ ایک کہیں اس کو بھوک لگی ہوئی تھی تو بیچارہ چل رہا تھا اور بہت زیادہ پریشان تھا، تو دیکھا کہ ایک لیٹا ہوا ہے، پڑا ہوا بیبان میں سر رکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا یار یہ تو بڑا زبردست خراب مزے سے پڑا ہوا ہے، ان کے پاس کوئی کھانے وانے کا ہوگا. تو آ گیا. آنے کے بعد اس کا سر اٹھایا اور بالخ وہ تکیے کے نیچے کچھ تلاش کرنے لگا. انہوں نے کہا میرے بھائی ہم دن کو یہاں کچھ نہیں پاتے، تو رات کو آ کے سر اٹھا کے ڈھونڈ رہے ہو. جس کا نمبر پلیٹ ہی نہیں ہے اس کے کیا چالان کرو گے؟ تو بھائی شیطان تو آئے گا مولوی کے پاس، تبلیغی کے پاس اور قاری کے پاس، اسی کو اکسائے گا. اور یہی ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم جب گناہ کرتے ہو، توبہ کرتے ہو، میں تمام گناہوں کو تمہارا معاف کر دوں گا. یہ کس نے کہا کہ مولوی سے گناہ نہیں ہوا؟ لیکن مجھے یہ بتاؤ کیا ڈاکٹروں سے غلطی نہیں ہوتی؟ پورے کپڑے اندر آپریشن کرنے کے بعد پیٹ میں چھوڑ دیتے ہیں، تو ہم نے علاج چھوڑا ہے. ایک انجینئر سے غلطی ہو کر کے ہم نے بلڈنگ بنائی، وہ زمین بوس ہو گئی، تو ہم نے انجینئروں کو چھوڑا ہے؟ یا سارے انجینئروں کو گالیاں دیتے ہیں، سارے ڈاکٹروں سے ہم نفرت پھیلاتے ہیں؟ او خدا کے بندو، یاد رکھو یہ دین میرا اور آپ کا ہے، اس کے اوپر کسی کی جاگیرداری نہیں ہے، نہیں یہ مولوی کی وراثت ہے. دین میرا اور آپ کا ہے. یہ مولوی پسند نہیں ہے دوسرا، لیکن عام غیبت کرنے پر انسانوں کی نسل کے نسلیں دین سے دور ہو جاتی ہیں. اس لیے میرے پیارے بھائیو، اللہ کے عظمت، اللہ کے وقار، اللہ کی الوہیت، اللہ کے صفات، اس کے استحضار اور اس کو سوچنا. تھوڑا سا تو دیکھ لو کہ اللہ نے پیدا کیسے کی ہے، کیسے پیدا کر رہا ہے، کیسے اگا رہا ہے. ایک ہی زمین ہے، ایک ہی پانی لے رہے ہیں، اناج اگ رہے ہیں، پھل اگ رہے ہیں، کیا کیا اگ رہے ہیں. یہ سب کون کرا رہا ہے؟ اللہ. وہ اللہ ہم سے کہہ رہے کہ آ جاؤ میرے ساتھ صلح کر لو، اور ہم کہتے جی نہیں، ہم تو ایک اور چیز چاہتے ہیں. تو بتاؤ پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے اس چیز کے حصول کے لیے کہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائے ہمیں اعمال دیے. ان اعمال میں ایک رمضان ہے. آؤ سارے مل کر کے اس رمضان میں عہد کرے کہ اللہ ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، توبہ کرے اور اپنے اعمال سے جنت کما کے رکھے انشاءاللہ. اس کے سب کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے.